ایک سفید خرگوش دریا کے کنارے رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا اور دوسرے کنارے کے خوبصورت باغوں کو بڑی حسرت سے تکتا رہتا۔ وہ تمام دن یہ سوچ کر کاٹ دیتا کہ کاش وہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا اور ان خوبصورت باغوں کی خوب سیر کرتا۔ دوسرے کنارے تک تو صرف تیر کر پہنچا جا سکتا تھا، مگر خرگوش تیرنا نہیں جانتا تھا اور ادھر دوسرے کنارے کے پیارے پیارے نظارے سے ہر وقت پکارتے رہتے۔ ایک دن سفید خرگوش اسی سوچ بچار میں غرق تھا کہ یکا یک وہ اچھل پڑا۔ اسے دریا پار کرنے کی بڑی اچھی ترکیب سوجھ گئی تھی۔ وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جب مگرمچھ نے اپنا لمبوترا منہ پانی سے نکالا تو خرگوش نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی مگرمچھ، تم بتا سکتے ہو کہ دوست کس کے زیادہ ہیں، تمہارے یا میرے؟ مگرمچھ نے جواب دیا، خرگوش صاحب، ہانکنے کی ضرورت نہیں، دوست میرے ہی زیادہ ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اچھا، خرگوش نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور انہیں قطار میں کھڑا کر دو۔ میں ان سب کو گن کر دیکھوں گا کہ کس کے دوست زیادہ ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا اور تم انہیں گن لینا، منظور ہے؟ مگرمچھ راضی ہو گیا۔ اس نے پانی میں غوطہ مار کر اپنے تمام مگرمچھ دوستوں کو پکارا اور ان کو ایک قطار میں پھیل جانے کا کہا۔ مگرمچھ کے دوست اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ ایک قطار میں پھیلے تو اس کنارے سے اس کنارے تک مگرمچھ ہی مگرمچھ تھے۔ سفید خرگوش شرارت سے مسکرایا، کنارے پر سے چھلانگ مار کر مگرمچھ کی پیٹھ پر آ بیٹھا اور بولا ایک، اچھل کر دوسرے مگرمچھ کی پیٹھ پر آ بیٹھا اور بولا دو، اور اسی طرح وہ مگرمچھوں پر کودتا پھاندتا 3 4 5 6 7 8 گنتا چلا گیا اور آخری مگرمچھ کی پیٹھ پر سے کود کر دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ جب سفید خرگوش کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ شوخی میں آ گیا اور بولا، مگرمچھ بھائیو، تمہارا بہت شکریہ۔ ہاں ہاں ہاں، دریا پار کرنے کے لیے میں نے تمہیں کیسا بیوقوف بنایا۔ خرگوش کی بات سن کر مگرمچھوں کو سخت غصہ آیا۔ وہ اپنے خوفناک منہ کھول کر اس پر جھپٹے، لیکن خرگوش بھاگ نکلا۔ پھر بھی ایک مگرمچھ کے منہ میں اس کی دم آ گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ زخم کی وجہ سے خرگوش اپنی ساری شرارت بھول گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بوڑھے مالی نے اس کے رونے کی آواز سنی تو بھاگا آیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ننھا منھا خرگوش زمین پر پڑا رو رہا ہے۔ مالی کو اس پر بہت رحم آیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے اسے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ مالی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، برخوردار، تم نے بہت برا کیا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ پھر کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نہیں نکالو گے تو میں تم کو اچھا کر دوں گا۔ خرگوش بولا، وعدہ کرتا ہوں، بس میرا یہ زخم اچھا کر دو۔ مالی نے ایک درخت سے بہت سے بڑے بڑے پتے اور نرم نرم ڈالیاں توڑ کر خرگوش کے لیے ایک گدگدا سا گھونسلہ بنایا اور اس سے کہا، اب تم اس گھونسلے میں آرام سے رات بھر لیٹو، صبح سو کر اٹھو گے تو یہ زخم خدا کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔ خرگوش گھونسلے میں آیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور جب صبح کو جاگا تو زخم بھر چکا تھا۔ خرگوش خوش ہو کر اس نے سامنے دیکھا تو بوڑھا مالی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چھلانگ مار کر وہ مالی کے قدموں میں جا بیٹھا اور بولا، اگر اب میں کسی کو بے وقوف بناؤں تو میرے لیے بہت برا ہوگا، اور اس نے پھر وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نہیں نکالے گا۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے یہ کہانی سنی، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے، کیونکہ آج کل کے دور میں جب ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر انسان پیسوں کی لالچ کے لیے اور مختلف قسم کی فوائد حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے بیوقوف بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے کیونکہ اسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ہنر خوب آتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ یا تو اسی دنیا میں ہی اس کو اس کے دھوکے اور جھوٹ بولنے کا نقصان اٹھانا پڑے گا، یا پھر آخرت میں وہ کہاں جائے گا۔ انسان بہت ہی اوپر چلا جائے
امریکہ چلا جائے یا امریکہ کے جو بہت بڑے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں، ہر وقت فلائٹس میں رہتے ہیں، امریکہ سے آسٹریلیا اور آسٹریلیا سے جاپان اور جاپان سے یورپ اور یہ سب چکر وغیرہ لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی ٹائم فریم مقرر ہے، تو وہ ٹائم فریم سے آگے نہیں نکل سکتے. انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور انسان جس متنفس نے بھی ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا پیٹ ضرور دیکھے گا. تو اس لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. جو بات ہو اس کو کلیئرلی بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا موقف ہے، اور آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے موقف کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا. تو اس سے آپ جو ہے سچ بولیں گے، اور سچ بولنا جو ہے ایک بہت بڑا ثواب ہے. اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ آج کل ہم لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچیں اور ایمانداری کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں، سب کے ساتھ بہتر سلوک کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.